حدیث نمبر 227 عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال المدینة حرم من کذا الى کذا۔ حضرت انس بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینہ مقدس مقام ہے، مدینہ حرمت والی جگہ ہے، مقدس مقام ہے، من کذا الی کذا، فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک، کذا فلاں، جی فلاں فلاں پلیس سے فلاں فلاں پلیس تک، یعنی کچھ نام لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کچھ جگہ مقرر فرمائے یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ جو شہر ہے شہر مدینہ، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ محرم ہے، مقدس ہے۔ جس طرح سے کعبۃ اللہ کی حرمت ہے، وہاں پر کچھ ریسٹرکشنز ہوتے ہیں ہولی پلیس ہونے کے اعتبار سے، اسی طرح مدینہ بھی ایک ہولی پلیس ہے، یہاں کے بھی کچھ قوانین و ضوابط ہوں گے۔ لا يقطع شجرها، یہاں کا کوئی درخت نہیں کاٹا جا سکتا ہے، ولا يحدث فيها حدث، یہاں پر کسی قسم کا فتنہ اور فساد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ من احدث فيها حدثا فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اگر کوئی شخص مدینہ منورہ میں کوئی فتنہ بپا کرے گا پس اس پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت ہوگی۔ اس شخص پر جو سرزمین مدینہ پر فتنہ کرے گا، وہاں پر کوئی فساد کرے گا، کوئی معاملات خراب کرے گا وہاں کے، اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت ہوگی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور یہ جو الفاظ ہم پڑھے ہیں یہ امام بخاری کے روایت کے مطابق الفاظ ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں کچھ اضافہ ہے، وہ یہ ہے لا يقبل اللہ منہ یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا، یعنی آگے اس کے کہ جو شخص اس میں اس سرزمین پر فتنہ بپا کرے گا اس پر اللہ کے فرشتوں کی، اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن نہ اس کے فرض عبادتوں کو قبول کرے گا، نہ نفل عبادتوں کو قبول کرے گا۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہوگا، روزہ رکھتا ہوگا اور کچھ اور کرتا ہوگا، لیکن اگر وہ مدینے والوں کو تکلیف دیتا ہے اور مدینے میں فتنہ فساد کرتا ہے، سو ایسے شخص کی نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ حج قبول ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے، نہ نفل قبول کرتا ہے۔ اور تاریخ اسلام اٹھا کر پڑھ لیں اور دیکھ لیں کہ سرزمین مدینہ والوں کو کس کس نے تکلیف دیا ہے اور سرزمین مدینہ میں کس کس نے فساد اور فتنہ کیا ہے۔ یہ میری طرف سے تھا۔